عالیہ لالن شریف ڈیرہ غازی خان زوردار نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ لالن شریف آستانہ عالیہ لالن شریف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذرياته وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے لبیس یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت پیریا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا و نشینت در حضور اولیاء قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں لکھ نگاہ جے عالم دیکھے کسے نہ کلتی چاڑے ہو ایک نگاہ جے عاشق دیکھے لکھ ہزاراں تارے ہو سبحان اللہ میرے بزرگوں دوستوں برادروں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ کریم اسسار کی حاضری قبول فرمائے صدا سنان قبول فرمائے جنہیں لوگ یہ محفل کا انعقاد کیجئے اللہ رب العزت ان کا انعقاد ان کا اہتمام اور پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا کہ صدقے نال اللہ انہیں کو بھی دنیا اور آخرت کے خوشی نال مالا مال فرمائے ایسا سارے کو اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہر مسلمان کو دنیا اور آخرت کی خوشی نال مالا مال فرمائے فقیروں پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف آپ کی ثنا آپ کی حمد آپ کے خوبہ بیان کریں انسانی طاقت کو نباہ کوئی مادہ لال نہیں جا دنیا دیتے میرا پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف کا حق ادا کر سکتے بزرگیں سچ فرمائے ہزار بار بشویم دہن و بشکو گلاب
ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، ہزار دفعہ جو مشک امبر نال اپنے منہ کو دھوں، سنا تیرا نا کھنن دے قابل ولا ساری زبان۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی کرم نوازی ہے، انہیں دھومن دا حکم نہیں دیتا۔ اگر اے میری ہاتھ ساری زبان کی میں پاک تھی سکتی ہے؟ اللہ دی ذات بھی پاک، اللہ دا نام بھی پاک، اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی پاک، اور محبوب علیہ السلام دا نام مبارک بھی پاک۔ اللہ سے فرمائے تساں پاک نہ کرو، ساڈا نام پکاؤ تو زبان پاک تھی۔ اساں صرف پاک نہیں سے پاک کرن والے ہیں، پاک کرن والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات اور اللہ دا نام پاک کرن والا ہے، اور محبوب علیہ السلام دی ذات اور آپ دا نام مبارک پاک کرن والا ہے۔ جتھا یہ نا آ گئے، رب دا نا آ گئے جنہیں دل وچ محبت آ گئی ہے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت آ گئی ہے، اور عشق آ گئے، نا آ گئے جنہیں دل وچ، تو پھر وہ دل نہیں رہ گیا، وہ کعبے کو نوّت ہے، عرش معلق نوّت ہے۔ تعریف تے کوئی نہیں کر سکتا، اسا صرف حصہ رہنے ہیں۔ تعریف دا حق ادا کیتے، رب دی تعریف دا حق ادا کیتے تے آمنہ دلال ادا کیتے، اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دا حق ادا کیتے تو خود خالق کائنات ادا کیتے۔ نہ رب کو ساری تعریف دی لوڑ ہے، نہ رب دے یار کو ساری تعریف دی لوڑ ہے۔ رب دی تعریف واسطے رب دا محبوب کافی، محبوب دی تعریف واسطے خود خدا کافی۔ اساں اگر تعریف کرے سو تے اپنی دنیا آخرت سنوارن واسطے، حصہ رلاون واسطے کرے سو۔ حضرت صاحب والد صاحب رحمت اللہ علیہ تھی مثال میں دیا نافر میں دیا جلے یوسف علیہ السلام مصر دے بازار وک دے کھڑے ہیں، لوگ ہیرے جواہر چاہتی کھڑے ہیں، سونے تے چاندہ چاہتی کھڑے ہیں، تے ایک مٹھی بٹا چاہی وہ بھی یوسف علیہ السلام کو بول گھنا لائی کھڑی ہے، پچھو مٹھڑی کو آکھے نے بھولی یوسف علیہ السلام تے ہیرے جواہر نال تل دے کھڑے ہیں، وک دے پہن ہیرے جواہر دے مطابق تے کو کیویں مل دیں مٹے دے بدلے کیویں مل سی یوسف تے کو اڑڑی جواب لیتے جرا کرو وہ جواب یاد کرن دے لادا ہے، سمجھن دے لادا ہے۔ اڑڑی آدھی میں کوئی پتہ ہے یوسف نہیں ملتا میں کو مٹے دے بدلے، لیکن جرے ویلے اللہ سی فرض تیار کرے سی یوسف دے خریدارے دی، انہیں خریدارے وچ میں گٹھی دا نام آیا کھڑا۔ تعریف تے نہیں سے کر سکتے، لیکن جلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرن والے دی رب فرشت بنے سی، یار آخر اگر نہ آوجے زہی قسمت زہی مقدر خوش نصیبی ہو سی، خوش نصیبی ہو سی، ورنہ ساری کائنات دے دریا سمندر سیاہ بن وجن، ساری کائنات دے درخت کلمہ بن وجن، ساری کائنات لکھن والی بن وجن، لکھن والے مک سکدن، کلمہ مک ویسن، سیاہ مک ویسن، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں لکھ سکتے۔ اپنے فائدے دی خاطر تعریف کرے دیں، تعریف کرن والے میں شمار تے تھی پوسی، ان گنتی ہے تے آوے سو فکرو، ورنہ تعریف کون کر سکتے۔ یہ آج اس بندے ایک چھوٹی جی صورت 114 صورتیں میں جو قرآن مجید دے صورتیں میں جو سب کرو چھوٹی صورت تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سب کو چھوٹی چھوٹی صورت ہے، مختصر ترین صورت ہے۔ انہی تشریح کو پہلے فقیر عرض کی دیوانے اللہ کریم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال کتنا پیار ہے۔ اگر کہیں کو کوئی تانا لے وے، کہیں کو کوئی اشکال کرے، کوئی اعتراض کرے، چاہے اللہ دے نبی بھی ہن، انہیں دو تو اگر کہیں اعتراض کی تھی اللہ سے فرمائی انہیں کو جواب دے ہو ایمیں آنکھو انہیں اللہ دے نبی اپنا دفاع آپ کیتے، اپنی طرفوں جواب آپ لیتے۔ اگر وہ کہیں دے ہوتے انگل اٹھیے، اللہ سے خود صفائی نہیں دیتی، بی بی مریم پاک تا انگل اٹھیے تو معصوم بچہ جنہیں جھولیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو مولا صفائی دیوائیے، یہ یوسف علیہ السلام تو انگل اٹھیے، زلیخہ دے گھر چو معصوم بچے کو صفائی دیوائیے۔ اے انبیاء ہیں، وہی شانے والے ہیں، وہی مقام والے ہیں، لیکن جنہیں ملے تیرے میرے لجپال نبی دیواری ہے یہ اللہ سے فرمائے لا تحرک بھی لسانک، میرا محبوب تو سا زبان نہیں چلاؤنی،
اعتراض کرے سن میں جواب دے سن، انگل اٹھے سن میں صفایاں دے سن۔ محبوب تسا نہیں علاؤں، تسا خاموش رہنے، توانی طرفوں دفاعی میں کرے سن، بلکہ توانی حفاظتی میں کرے سن، توانی ذات دی حفاظتی کرے سن، توانی دین دی حفاظتی کرے سن، توانی قرآن دی حفاظتی کرے سن۔ وہ تورات ہے لوگیں تبدیل کر لیتی ہے، وہ انجیل ہے تبدیل تھی گئی ہے، وہ زبور ہے تبدیل تھی گئی ہے۔ محبوب یہ تیری پاک کلام ہے، میں دیتی ہے تیری تو کو، یہ تورا قرآن مجید ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اتارے یہ سا آپ پہ حفاظتی آپ پہ، کہیں کو تسلیہ دے وے اماں دے وے، کہیں کو تسلیہ دے وے ابا دے وے، کہیں کو تسلیہ دے وے استاد دے وے، کہیں کو تسلی دے وے پیر دے وے، کہیں کو تسلی دے وے علاقے دا وڈیرہ دے وے، لیکن محبوب علیہ السلام نشان عجیب بنائی اللہ سے۔ میرا محبوب تسلی دی جنہیں وقت آؤ سی، اماں پہلے چاہ کے دیم، ابا انکو پہلے چاہ کے دیم، دادا چاہ کے دیم، کہیں کو استاد پڑھانے میں دیتا، محبوب میڈا ہوئے پڑھاوے گیا، یاری میڈا ہے علمی میں آپ نے سا، جنہیں تسلی دی ضرورت پیش ہو سی، محبوب تسلیہ میں آپ نے سا۔ محبوب علیہ السلام نشان عجیب ہے۔ اللہ سے اپنے محبوب کو بے مثل تے بے مثال بنا، حسنچ بے مثل بے مثال، جمالچ بے مثل تے بے مثال، کمالچ بے مثل تے بے مثال، صورتچ بے مثل تے بے مثال، سیرتچ بے مثل تے بے مثال۔ اللہ سے اپنے محبوب دے مثل بڑھائی ہی نہیں کرے، جو آپ بے مثل تے بے مثال ہاں، یار کو بے مثل تے بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے بزرگے میں چی واقعہ آن دے، اور علامہ سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ لاہور دے تقریب فرمانے کھڑے ہیں، اور یہ مضمون بیان فرمانے بیٹھے ہیں کہ اللہ سے اپنے محبوب کو بے مثل تے بے مثال بنائے، ہر صفت بے مثل بے مثال، ہر شان بے مثل تے بے مثال۔ ایک بے ایمان اٹھی کھڑے، بے ایمان اٹھی کھڑے، کیونکہ شاہ صاحب تو ساتھ دیو سارا نبی بے مثل تے بے مثال ہے، میں تو کوئی ایک مثال لینا اپنے نبی ہے، میں کو لکھا لو مثال ہے۔ آپ فرمانے کیا مثال لینی؟ وہاں کہ ایک سخی گزرے، حاتم تے سخی گزرے، ان دی سخاوت مشہور ہے، اور وہ ایک محل بنایا ہویا ہے، محل بنایا، محل دا 40 دروازہ، 40 دروازہ محل دا، ایک پنڑا آئے، بھیک منگن والا آئے، سائل آئے، ایک دروازے جو داخل تھا وہ خیرات نہیں چھوڑی ہے، وہ پنڑا والا بے دروازے جو داخل تھا ولاوی کو خیرات نہیں چھوڑی ہے، وہ پنڑا تریچے دروازے جو داخل تھا سنیاتی بیٹھا حاتم تائی، ایک کو پنڑا اندہ کھڑے، سنیاتی بیٹھا لیکن وہ خالی کسی بلایا، تریچے وچو آئے خیرات لیتی ہے، چوتھے وچو آئے خیرات لیتی ہے، پنجوے وچو آئے خیرات لیتی ہے، حتیٰ کہ 40 دروازے وچو ایک کو پنڑا اندہ رہ گئے، حاتم تائی خالی نہیں بلایا خیرات نہیں چھوڑا۔ ایجرہ بدا سکھی ہاں، ہکو پھرنا 40 دروازے میں چھوائے، خالی نسی والایا، تیرے نبی دی مثال ہے یہ کہ وہ فقیر پہلے عرض کر گئے، جے تک وہی نازل تھی نہیں رہی ہے، وہی دا دروازہ کھلیا پیا ہاں، اللہ سے اپنے یار دا دفاع آپ کرے دا ہاں، جنہیں ویلے وہی دا دروازہ بند ہے، اللہ کریم اپنے محبوب دا دفاع اپنے پیارے کو کروے نہ رہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیدن اللہ سے ہوں میرے ذہن جواب سکے، آپ فرمانے ہوئے بھولا تیرے سوال ہے تیرا جواب موجود ہے، تیرے سوال ہے تیرا جواب موجود ہے، وہاں کسی اور کی نہیں۔ آپ فرمانے میں کوئی دس جلے ایک دروازے وچو آئے خیرات مل گئی ہے، وہ بے دروازے وچو کیوں آئے؟ جلے دوچھے وچو آئے خیرات مل گئی، تریچھے وچو کیوں آئے؟ جلے تریچھے وچو آئے خیرات مل گئی، چوتھے وچو کیوں آئے؟ میں کوئی دس خیرات ملتی رہ گئی ہے، 40 دروازے وچو آیا کیوں ہے؟ معلوم تھیلے حاتم تے خیرات نیدہ رہ گئے، لیکن ضرورت پوری نہیں کی تھی، اگر ضرورت پوری تھی ویا تو بے دروازے وچو آوئی نہ 40 دروازے وچو آئے خیرات نہیں تھی، ضرورت پوری نہیں کی تھی۔ وہ سن پہ ایمانا، شاہ سے فرمائے سن پہ ایمانا، میرے آقا دی شان ہے، جرا میرے آقا دے دروازے تے آئے ایک دفعہ چھولی انیس، میرے آقا ایچی خیرات نہیں تھی والا منگر دی لوڑی نہیں تھی، صرف منگر دی لوڑ نہیں، میرے آقا ایچی خیرات نہیں تھی، ہو کو سکی بڑا سکے
کو خیرات ونڈن والا بنا چھوڑے نے ابو بکر دروازے تے آئے کے جا سکی بڑھائے نے عمر در تے آئے کے جا سکی بڑھائے نے عثمان غلام بنے کے جا سکی بڑھائے نے مولا کائنات دروازے تے آئے کیا شانہ دے چھوڑے نے او تے ڈریکٹ میرے آقا دے ہاتھ دے ون والے سینکڑا سال بعد آمن والے غلام قبرے میں ستے پہنے سینکڑا سال گزر گئے قبرے میں مزارے میں ستے پہنے آج بھی انہیں سخاوت چلتی پئی چلتی پہ نہیں چلتی پہ لاہور جوان جاتا سینکڑا سال گزر گئے مزارے ستا پہنچوان لاہور دے پورے غریب لوگ غریب طبقہ لوگ اور مزدور لوگ سارے داتا صاحب دے دروازے تے آنن روٹی نال رہتے تے کھیر نال ہی رہتے لوگ پکا کے اندے دیکھا گھروں پکائی اندے تے گھر کیوں نہیں منے دے اتھا کیوں منے دے گھر منے جب پکائی تو ہے بدرانے چاہی تو ہے بدرانے معلوم تھی نے پکے دے او ہے چاہی اوہ ہے بدرانے لیکن لنگر داتا صاحب دا ہونے اتھا اوسی دے بڑی یہ تے غلام دی شان ہے یار آقا دی کیا شان ہے آقا دا کیا مقام ہو سی اللہ دے ولی کو سجانا نوکھا ہے اللہ دے ولی کو سجانا نوکھا ہے کیوں حدیث قدسی اللہ رب العزت فرمینے اللہ سے فرمینے اولیائی تحت ردائی میں اپنے ولیے کو اپنے یارے کو میں اپنی کبریائی والی چادر جلوکا لا یارفہم سوائی میرے یارے کو میرے دوستے کو میرے سوا سجان نہیں کوئی اتھے فقیر ایک جملہ آدھر ہم دے فقیروں یہ تاکی مثال دیکھیں جب لوگ بیٹھے ہیں دیہاتی لوگ سارے بیٹھے ہیں منچی گا بھی رکھی پاؤسو یہ کھیر لوہیں دیو مانچ لوہیں دیو گون لوہیں دیو کھیر کٹ دیو میں بولو جیرہ برطن آوے ہندے وچ لوہیں دیو جیرہ برطن آوے ہندے لوہیں شروع کر لے دیو جیرہ برطن آوے ہندے وچ جمامان شروع کر لے دیو جیرہ برطن آوے ہندے وچ بلوڑن شروع کر لے دیو نہیں یہ مانچ گاندہ کھیر ہر برطن وچ نہیں پویدہ لوہن واسطے بھی تھان خاص ہومن جمامن واسطے خاص ہومن بلوڑن واسطے خاص ہومن یار کام اچھا کھیر ہر برطن اچھ نہیں پویدہ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی محبت والا کھیر اللہ سی ہر تھاں میں ساتھ چھوڑے سی نہیں جیرا تھاں دے قابل ہو سی ہوں تھاں میں ساتھ اپنی اور اپنی محبت والا کھیر اللہ سی ہر دلے نہیں سٹے دا ہر تھاں میں نہیں سٹے دا اگر سٹیا دے منکر کوئی نہ ہوئے ہاں جیرا تھاں قابل نہیں ہوں دا رب ہوندے وچ نہیں سٹے دا محبت جیرا تھاں قابل ہوندے اپنی محبت ہی سٹے دے یار دی محبت ہی سٹے دے اللہ اکبر یہ صورت بھی میرے آقا علیہ السلام کو لوگوں نے اعتراض کی کیا اعتراض کی تھے یار انہیں اولاد ہی کہہ نہیں انہیں پتری کہہ نہیں انہیں بعد نہ کہنا چاہنے یہ کافر لوگ اعتراض کی تھے بعد اچھ نہ برقرار رکھ دیا اولاد رکھ دیا نہ پتر رکھ دیا جلے پتری کہہ نہیں نہ کہہ چاہنے میرے آقا علیہ السلام جلے گالی سنیں میرے آقا دا دل لٹھے لیکن زبان تے نہ چلاونی ہے جواب تے نہ دیونا جواب تے رب دیونا اللہ کریم یہ آیت سورت نازل فرمائی میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو سائی نے دے گالی تو نہ دیکھو میری عطا دو دیکھو اِنَّا اَعْطَيْنَا كَالْغَوْثَ محبوب میں کو کمی چھوڑی ہے دیوانے میں تو ہر شہدہ تو کو مالک بنا چھوڑے جیر ہم نے بیٹھے آکھن بیٹھے کوثر دا تفسیران 70 کروں زیادہ مفسرین کی دن فقیر صرف 3 تفسیرات کریں دے کوثر دی پہلی تفسیر خیر کثیر کوثر دا معنی خیر کثیر محبوب ہر خیر دا مالک بنائے سے اور ہر خیر تھوڑی ہونی سے رہتی ہر خیر کثیر رہتی سے دو کثیر دا مالک بنائے سے دوسری تفسیر کوثر دا معنی حوض کوثر محبوب تو سا کیوں مجھے تھی وہ سا تو حوض کوثر دا مالک بنائے سے اور حوض کوثر دی شان ہے تو کہ میرے آقا فرمائے جرا ایک دفعہ میرے حوض کوثر کی شربت پی کھنسی ولا وہ کلے ہترے نہ لگ سی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائے میں کو پتہ لگے کہ فلاں وسطی میں ایک عورت ہے 13 سال تھی گئے نہ کھت دیئے نہ پی دیئے لیکن صحت مند ہے ٹوٹی پھر دی ودیئے نمازہ پڑھ دیئے چل دی ودیئے صحت مند ہے لیکن نہ کھت دیئے نہ پی دیئے 13 سال تھی گئے فرمائے میں سفر کی تے وسطی پہنچاؤں محمد اتا پتا کی تے جلے دروازے تے دستک دیتی ہم پورا کھڑکائیں پردے میں چواماں پوچھ لیے ابا کی میں آئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائے میں پوچھا ماں میں سنی ودا 13 سال تھی گئے تو کھدی پینی نہیں میں
لیکن صحت مند ہی میں سچے اما جواب دیتا کہ پتر سچ سنی ودی واقعی 13 سال تھی گئے میں کو کھاون پیون دی لوڑ پہ نہیں میں ہاں صحت مند بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں اما راز کیا ہے تو کھندی پیندی نہیں میں ولائی صحت مند نہیں راز کیا ہے اما جواب دے دی ابا پرنے کنو آئی میرا تے ایک راز ہاں کئی ودی ہم لیکن ہن ظاہر کرے نہیں پیاں میرا ایک پتر ہاں اللہ کے رستے میں شہید تھی گئے ایک پتر ہاں میں خوش آمی کہ میں شہید دی اما بن گئی ہوں لیکن فطری طور دوتے انسانی فطرت دا تقاضا ہاں جلے میرے بچے دی جسم کو چاہ کے میرے گھر میں گھننا ہے میں اندھے سر کنو بہ کے میرے نیر وحدے پہ ہم خوشی کنو وحدے پہ ہم میرا پتر شہید تھی گا اللہ تعالیٰ دے محبوب دے نام دوتے قربان کی گئے میں شہید دی اما بن گئی ہوں میں رو دے بیٹھی ہوں رون جے ہوئے میں کو کھیل لا گئی اپنے شہید بچے دے سر کنو میں کو کھیل لا گئی انہوں آنکھ لوٹیے کیا دے تھی ہوں میرے بچے کو فرشتے کھتی ودے ان کو حوض کوثر دے جام بھر بھر پلے دے کھڑے حوض کوثر دے جام پلے دے کھڑے ان کو پلے دے ہوئے کئی فرشتے دے نگاہ پائے گئے میرے ہوتے اور میرے پتر کو کہ اماں تیری ایک کھڑی ان کو پلاؤں میرے بچے ہے کہ ہاں میری اماں کو پلاؤ وہ گلاس بھری ہے فرشتہ میں کو حوض کوثر دا گلاس جام بھریا ہویا میں کو نیتے سے میں انہیں منہ کو لائے پیتا کہیں نہیں کھوٹ نہیں بھریا صرف وہ گلاس میرے منہ کو لگے بے فرشتے والا گلاس گھن کی دے وہاں کی اماں دے پیمن دا ٹائم نہیں آیا جلے ٹائم اسی رجا کے پلے سوئی کو حالی بلا کھینی دے کرو وہ اماں آدھیے صرف حوض کوثر دے شربت دا گلاس میرے تھوڑے کو لگے پتر ہوں جانے دی بوکی ختم ہے ترہی ایتے حوض کوثر دے شربت دا گلاس لگے تھوڑے کو تے انہی بوک ختم ترہ ختم تے جرا رج کے میرے آقا بھر بھر پلے دے کھڑے ہو سی بھئی ایچ حد اجبال نبی بھی کہیں کو ملا ہو سی کہ یہ خوش نصیب ہے اسا خوش بخت ہیں اپنے نصیبے کو بھولے ودے ہیں اپنی نسبت کو بھولے ودے ہیں فکر اور خوش نصیب ہیں جنہیں صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا قیامت علیہ یارے گولو تے کتھا لفظ ہو میرے آقا کیا فرمایا فرمایا ترائے مقام مشکل ہو سن میں اتھائی تھا کو لفظاں ایک تر گناہگار امت اعمال تل دے پہ ہو سن ہاتھ نال تلوے نہ کھڑا ہو سن دوجہ تسی امت ہو سی ہاتھ نال حوض کوثر دے جام بھر بھر پلے نہ کھڑا ہو سن تریجہ پل سرات تو میری گناہگار امت گزرتی بھی ہو سی یا رب سلم دا صدائی لا کے پار کرے نہ کھڑا ہو سن یا تیرا مشکل وقت ہے نبی سارے کام آوے ہوندے نال وفا نہ کروں تو کہتے نال وفا کرے ہوندے تے ناز نہ کروں تو کہتے تے ناز کرے فکرو جے جرا ناز کروں تھوڑا ہے جے جرا فخر کروں تھوڑا ہے لیکن ناز فخر اے ہے کہ حضور علیہ السلام دے سچے غلام بنو غلام کون ہوں دے غلام کون ہوں دے صرف نعرے مارن والا کہ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے اور موت سنت رسولی نہ ہو موت قبول ہے سنت قبول کہیں نہیں وہ نعرے والا دعوے والا عاشق نہیں ہوگا عاشق او ہوں دے غور بات سنی عاشق او ہوں دے جدا اندر پھلورو حضور نظرن جدا ظاہر پھلورو حضور نظرن اندر سینہ چیر کے دیکھو سوائے آمنہ دے لال دی محبت دے کشے نہ ہوئے اور ظاہر کو دیکھو حضور دی سنت دے سوا کچھ نہ ہوئے اندر بھی حضور نظرن باہر بھی حضور نظرن عاشق رسول سچا عاشق اور جلے عاشق بڑھ گئے دنیا بھی سونی آخرت بھی سونی اور یاد رکھو فقیرو اے فقیر جملہ عرض کرے دا رہ دے فقیرو زندگی دی چاس جاتی ہے بھی عاشقیں چاہتی ہے مرن دی چاس جاتی ہے بھی عاشقیں چاہتی ہے ہمیں ہے یا نہیں کیا زندگی دی چاس لوگوں کیا پتا زندگی چاس سالی چھائے زندگی دی چاس جاتی ہے عاشقیں چاہتی ہے کیا کیویں چاس جاتی نے ساری زندگی یار دی تارج بیٹھن ساری زندگی یار دی یاد اچ بیٹھن تڑپ دے بیٹھن کہہ لے وہ ٹائم اوسی کہہ لے ٹائم اوسی یار دا دیدار دی میرے آقا فرمائنے نہ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائنے میرے صحابہ میرا دل آدھے میں اپنے پھروں میں کو دیکھا ہوں حدیث پاک ہے میرے آقا فرمائے میرا دل آدھے میں اپنے پھروں میں کو دیکھا ہوں صحابہ عرض کی تو سنا سب بھرانی سے میرے آقا فرمائے تو صحابہ ہی بے اخوان او ہیں جنہیں تو آدھے بعد ہو سن تو ساؤنے کو نانے ایک سو واضح چو سن تو سا میرا ظاہری اخینال حسن بھی نٹھے جمال بھی نٹھے کمال بھی نٹھے جبریل کو آؤں ویدہ نٹھے وہی اترتی نٹھی ہے درختے کو کلمہ پڑھتا نٹھے جانورے کو کلمہ پڑھتا نٹھے جانور کو
ٹکڑے تھیلا ڈٹھے اخوان او حسن جنہیں ظاہر اکھینا نہ میرا حسن ڈٹھا ہو سی نہ جمال ڈٹھا ہو سی نہ کمال ڈٹھا ہو سی نہ میرے آقا علیہ السلام فرمائے ظاہری اکھینا کچھ نہ ڈٹھا ہو سی لیکن عاشق اینچے حسن مولا جند گھن گھن بال گھن گھن اہل گھن گھن مال گھن گھن ایک دیدار یار تے لکھا جا ایک آنکھ محبوب دا دیدار تے کرا جا دو تفسیرہ تریجی تفسیر کوثر دی میرے آقا علیہ السلام کو اللہ سے فرما سا تو کوثر عطا فرمائے تریجی تفسیر کوثر دیئے ہے کہ اولاد کثیرہ محبوب مجھے تھے بیٹھے ہو مجھے تھے بیٹھے ہو سبحان اللہ اولاد کہنی نا سونا تے کو تے ایسا اولاد ڈھیر دیتی ہے کوثر دمانا اولاد کثیرہ ایک شہزادی کنو اللہ سے اولاد دیتی ہے میرے آقا کو ایک شہزادی کنو اور وہ شہزادی دی بھی ساری اولاد کو شہید کر کے ایک شہزادہ بچے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کو شہید کرن والا مردود انہیں 15 پتر پانچ تھیری ہاں اور آل رسول جو ایک شہزادہ بچے دنیا تے نکھالو ہاں 15 پتر والے دی کو اولاد ہے لیکن جدہ ایک شہزادہ دنیا تے ہاں دنیا دا کوئی کونا ہے کہ تا سید نہ ہوئے کوئی وسطی ہے کہ تا آل رسول نہ ہوئے کوئی شعر ہے کہ تا آل رسول نہ ہوئے محبوب اسا اولاد کثیرہ نال نماز چھوڑے سے ظاہری اولاد بھی نتی سے اور روحانی اولاد بھی نتی سے ظاہری اولاد بھی کثیرہ ہر پاسے آل رسول موجود ہو سے اور روحانی اولاد بھی کثیرہ کتنا ہو سی میرے آقا فرمائے 120 صفحہ ہو سے بہشتی لوگے دا قیامت علیہ جہانے 120 صفحے وچوں 80 صفحہ میری امت دی ہو سی 40 صفحہ 1,24,000 کم بیش انبیاء دے امتہ ہو سی ایک نبی دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 2/3 بہشتی میرے آقا دی امت جو ہو سے 1/3 باقی نبی ہے روحانی اولاد بھی کثیرہ ظاہری اولاد بھی کثیرہ اللہ اکبر میرا محبوب اساتوں کو کوثر دیتے سے انہیں شکرانے میں دو کم کرو فصلی لربک وانحر محبوب تسا نماز پڑھو اور قربانی دو کم اللہ سے حکم دیتے اپنے یہ شکرانے دیتا ہوں اور یاد رکھو فقیرو کائنات نماز پڑھیے تے امنا دے لال پڑھیے ہمیں ہے جب بلکہ عبادت کی تے امنا دے لال کی عبادتہ کرنے والے ڈھیر آئے ہزارہ سالہ عبادتہ کیتے سینکڑا سالہ عبادتہ کیتے نمازاں پڑھیں روزے رکھیں کہیں عبادت گزار کو رب نہیں فرمایا بس کر تھوڑی کیتی کر کہیں عبادت گزار کو ہزارہ سال عبادت کرنے والے کو نہیں فرمایا سینکڑا سال کرنے والے کو نہیں فرمایا لیکن اپنے محبوب کو کیا فرمائے یا ایوہ المزمل او کملی بولن والا میرا محبوبہ قم اللیلہ رات کو اٹھے کرو محبوب تو رہتے اللہ دے رات کو اٹھے کرو اللہ قلیلہ محبوب تھوڑا اٹھے اتنا کیوں جاگ دے ہوتا نے قدمین مبارک دوتے ورم آوے اتنا کیوں جاگ دے ہوتا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے سنا تو سنے پاک لوگ ہی بخشے آئے ہوئے اتنا محنت کیوں کرے دے ہو میرے آقا فرمائے افلا اکون عبدا شکورا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا اللہ اتنا نعمتہ نہیں تیرے اتنے انعامات احسانات کی تیرے میں شکریہ ادا نہ کر رہا معلوم تھی دے جرا سجدہ کرے دے اور رب دا شکر گزار بندہ ہے جرا سجدہ نہیں کرے نہ شکر آئے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کمال ہے میرے رب کے جملے فرما مردی کمال ہے اللہ سے فرما میرے بندے وچوں شکر گزار تھوڑے شکر گزاری میں نے ہیں نہ شکرے بھی میں نے ہیں کمال ہے اللہ سے نہ شکرے کو اپنا فرمیدہ بیٹھے شکر گزارے کو اپنا فرمیدہ بیٹھے کیوں کلمہ دو یار نہ پڑھی بیٹھے کلمہ جو محبوب نہ پڑھی بیٹھے انہیں تو دیکھنا یا محبوب تو دیکھنا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا میرا محبوب تھوڑے جاگے کرو اللہ سے یہ دو فرمائے تھوڑا بھلا میرے رب بیٹھے میرا محبوب اگر ادھی رات جاگن چاہے میں تھوڑا آکھاں اتنے محبوب دے منشے دے خلاف تھی نہ پہنچے اللہ سے ایک لفظ بتائے چاہے نصفہ میرا محبوب ادھی رات جاگے کرو حتی اللہ سے نیچے میں ادھی رات دا پابند کرنا محبوب کو میرا محبوب تھکا ہویا ہوئے ادھی رات نہ جاگ سکے اتنے محبوب دے منشے دے خلاف تھی نہ پہنچے اللہ سے لفظ بھی آوت آج میں اوِن قُسْ مِنْهُ
ذلیلا. محبوبہ تھی رات نہ جاگن چاہو کھٹا بھی سکتے ہو تھوڑا جا کھٹا رہی تا کرو. بات اللہ سے لٹھے کہ میں کھٹاون کا حکم لے ماں تے محبوب سو کچھ ہوئے محبوب ودھاون چاہے تے محبوب دے منشے دے خلاف ہے. رب بیا لفظ ودھا چھوڑے آؤ سے ڈالے ہے یارا اگر ادھ کنو ودھاون چاہے ودھا سے. کمال ہے اللہ رب العزت دی. ایک کے دو آیتے وچ اللہ ولا لفظ تبدیل فرمیدا بیٹھے. کہیں ملے آدھے تھوڑا کہیں ملے آدھے ادھا کہیں ملے آدھے اونکلو گھٹ کہیں ملے آدھے اونکلو ود. رب ایک کی چھاگل ہی کرنا بیٹھے ہکا گال کر رہے میں ہاں. اللہ سے فرمیدے نہیں گال ہکا نہیں کرنی. اسا یار دے منشا کو دیکھنے جی میں یار دا منشا ہو سی اسا لفظ تبدیل کر کے منشا یار دا ہو سی حکم پیدا ہو سی. منشا محبوب دا ہو سی حکم پیدا ہو سی. ای خاطر اللہ سی لفظ وٹائن بیٹھے تبدیل فرمائن بیٹھے. تو آیتے وچ حکم تبدیل کیتے بیٹھا ولا حکم تبدیل کیتے ای خاطر تبدیل کیتے. ادھی رات جاگ سن منشا یار دا ہو سی حکم پیدا ہو سی. ادھی رات کو کھٹے سن منشا یار دا ہو سی حکم پیدا ہو سی. ادھی رات کو ودھے سن منشا یار دا ہو سی حکم پیدا ہو سی. یار دا منشا تبدیل تھی دا ویسی میرا حکم تبدیل تھی دا ویسی. ای خاطر فکرو اصلا تو صاحب نماز کے فرض ہے پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے واجبات پڑھنی ہے اور پہلے سواری نماز دا تھی منے. لیکن فکرو صاحب کو نماز پڑھنے دا نہیں ہوں. اصلا نماز ہے نماز پڑھ دے کھڑے پتہ نہیں کتھا بدے ہیں امام صاحب بھول وجہ سب پتہ نہیں ہوتا کیوں بھولیا کھڑے. سارے بے ہوش ہونے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا. نماز پڑھنی ہے لیکن پڑھنی کیویں ہے. میرے آقا فرما گئے سلو کما رأیتمونی اصلی جی میں کو پڑھدا دے دھو ایویں پڑھی کرو. صرف میری نقل کی تھی کرو بس. قیام جنے کرو ایو سوچ کھڑو مولا میں کو قیام دا دا نہیں ہوندا تیرے محبوب میں اٹھی کھڑ دے ہم انہوں نے نقل کی تھی کھڑا تم جان تے نقل. رکوع کروں ایو تصور کرو مولا میں کو رکوع دا دا نہیں ہوندا تیری بارگاہ میں چیزہ رکوع کرنا چاہیے میں کو دا نہیں ہوندا ہوتا لیکن تیرے یار میں چھک کھڑ دے ہم میں چھکا کھڑا تم جانتے یار کی عطا جان. سجدہ کروں مولا سارے سجدے تیری بارگاہ میں پیش کرن دے دا دے نہیں. تیرا محبوب میں پشانی ٹکے رہا میں محبوب دی نکلے پشانی ٹیکی پیاں سجدہ جانے کہ تم جان میں کو دا نہیں ہوندا نماز پڑھن دا. فکرو اللہ سی قرآن مجید فرمائے فتبعونی میرے محبوب دے نکلی بڑھو نمازی نہ پڑھو بلکہ نماز نکلچ پڑھو. روزہ رکھنے نکلچ رکھنے حج کرنے نکلچ رکھنے. رب فرمائے تو سن نکلی نماز دی فائل بنا ہوا ہے نکلی روزے دی فائل بنا ہوا ہے نکلی حج دی فائل بنا ہوا ہے نکلی زکاة دی فائل بنا ہوا ہے نکلی فائلہ تو سن چاہ ہوا ہے. یحببکم اللہ تو نکلہ نہ دیکھ سا نماز محبوب دی اصل نماز دا صدقہ تو نکل نماز پاس کر چھوڑے سا. محبوب دی اصل روزے دا صدقہ تو نکل روزہ پاس کر چھوڑے سا. محبوب دی اصل عبادت دا صدقہ تو نکلی عبادت قبول کر چھوڑے سا. اصل نکل کرنی ہے فکرو اصل کو حج کرنے دا دام دے روزے رکھنے دا دام دے کہ لے روزہ ہوتا ہوں ہاتھ جوڑ دوں مولا تیری بارگاہ میں پیش کرنے دا دا روزہ تے نہیں آیا نہ اندے دا بٹے تیرا محبوب میں حکم دے گئے تیرا محبوب میں کھامان پیمان چھوڑ باندھا میں چھوڑی بیٹھا نکل کی تھی تو جانتے نکل. تو کہو اے جی کھری ہے اے جی کھری جان دیو کھری جان دیو کھر اے جی کھری ہے رب کو ڈاٹھی مٹھی لگی. عبادت کر کے رومن شروع کر لی نماز پڑھ کے رومن شروع کر لی روزہ رکھ کے رومن شروع کر لی. اللہ رب العزت فرمان حدیث قدسی ہے لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ. ایک پاسوں تسبیح پڑھتا بیٹھے صوفی صاحب تسبیح پڑھتا بیٹھے تسبیح کی آواز نہیں پہیے اور دوسری پاسوں میں رب فرمے دے گنہگار اپنے گناہ کو یاد کر کے روندہ بیٹھے تسبیح کی آواز کروں گنہگار دے رومن دی آواز زیادہ مٹھی لگتی ہے. گنہگار دے رومن دی آواز زیادہ مٹھی لگتی ہے. اللہ سے کوئی کھری ڈاٹھی پسند ہے فکرو اور اللہ والے جو کچھ کر گئے ساری رات جاگ کے حضرت امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نفلی پڑھ کے رات مکے ہاں
اپنی چٹی داڑھی کو ہاتھ وچ پاویں ہا مولا یہ چٹی داڑھی والے بٹھے تے ترس کر چھوڑ یہ چٹی داڑھی والے بٹھے تے ترس کر چھوڑ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ رات کو عشاء کی نماز پڑھن گئے 4 فرض پڑھے نے خیال ہے پتہ نہیں کیچھے پڑھے ولا 4 پڑھے وقت خیال ہے کیچھے پڑھے ولا 4 پڑھے ساری رات 4 فرض پڑھا رہے عبادت ہم انہیں لوگے یہاں رات کو تہجد پڑھن گئے جلے مسجد دے دروازے تے گئے کہ وہ لوگ تہجد پڑھن واسطے وڈے ویلے کا پالا نہ گن دیا جلے سارے سو منجنا اٹھے دیا سارے سو منجنا اٹھے دیا جلے مسجد دے دروازے تے گئے مہاڑی پکڑ کے ساری رات روندہ رہے اندروں نہیں گیا نفلی نہیں سی پڑھا ساری رات مہاڑی پکڑ کے روندہ رہ گئے کیوں روندہ رہ گئے کیوں روندہ رہ گئے کہیں جو پوچھے سونا نفلی نہیں پڑھا روندہ رہ گئے فرمانے جلے مہاڑی تے گیا خیال ہے بایزیدہ عیبے بھریا بے عیب ذات کو کیا منہ نکلے سے اندروں میں عیبے بھریا ہی تو بے عیب ذات کو کیویں منہ نکلے سے تو نکھانا دے رہا ہاں اندروں میں نہ پئی میں ساری رات روندہ رہ گیا فقیرو ای فقیر دا رون لوگے نفری پڑھا ہو سے نہیں انہیں کو نفات کیا ہو سے اللہ سے کوئی ڈاٹا پسند ہے نماز پڑھوں لیکن نماز پڑھ کے اگر تکبر پیدا تھی میں نمازی ہاں پیچھے نماز نہیں وہ متھا تے کی پہ زمین تے پیشانی زمین تے ہے تکبر پیدا تھی نہ پہ معلوم تھی دے سجدہ نہیں پڑھا سادا یہ متھا جی میں ٹیکے سے میں آج جی آگئی یہ سمجھو سجدہ اور دوسرا حکم اللہ سے فرمائے قربانی فرماؤ قربانی بھی جی آمنہ دے لال کی تیے جی کہیں نہیں کی ایویں ہے نا سب ہر کوئی ایک قربانی کرے دے میرے آقا کتنا کیتے ہیں کتنے اٹھ کٹھے 100 اٹھ کٹھے 100 اٹھ قربان فرمائے ایک اٹھے 7 قربانہ ہوئی ایک اٹھے 7 قربانہ 100 اٹھ کٹھے نے صاحب عرض سنا اتنا کیوں زیادہ آپ فرمائے نے میرے غلام تیرے نہ کر سکسن قیامت تک محنہ نہیں طرف کی دینا انہیں وفادار ہو سی محبت رکھا ہو اور کمال ہے عشق دیکھ یار عشق جرا جانوری کیتے سارے گمانے چکے سارے گمانے چکے میرے آقا علیہ السلام تلوار چاہتی کھڑے آپ کوہیں دے کھڑے نہر کریں دے کھڑے اٹھے کو کہیں عرض کیتے سونا 100 اٹھے تھک پوسو کہیں بھی ایک حکم لے قربان کرے سے آپ فرمانے جے دی تھک دانی بھی آپ قربان کرے نا جلے تھک پوسو پیچھے علی کو اکثر قربان کرے سے اور ایک آل اٹھے سن کی دیئے اٹھے گا سن کی دیئے میرے آقا پکڑے دے نہ ہم اٹھے کو بدھ دے نہ ہم اشارہ فرمے دے ہم سجے دے ہم اشارہ فرمے دے ہم ایک اٹھ تو اشارہ کرے نہ چھی 7 اٹھ ٹولی بڑھا کے سر چھپا کر دے کیوں سنی کھڑے ہم جلے تھک پسند بے کو ہے سن بھئی جند سالی ہوئے تے چھری پھرے آمنہ دے لال دے ہتھوں اے تے ساری جند کھری تھی ویسی آپ دے ہتھوں قربان کیوں 7 اٹھا کے سر چھپا کر دے ہم میرے آقا یہ اٹھے عشق کی تیار جنہی سواری دوتے بہترے دوتے میرے آقا علیہ السلام سواری فرمے دے ہم جنہی وصال مبارک تھا ہے وہ بہترہ پورا مدینہ پھرے دنیا پھردا ودے اکھی درو نیر وحیدہ ودے جنہی آمنہ دلال نظر نہیں آئے انتھے کھوچ ٹپ مار دیتے مولا کہ یار دی سواری بنایا ہمیں یار لکا کے دیتے سارے رہن دی لوڑی گئے سارے رہن دی لوڑی گئے آپ دی لاچی قصبہ لاچی جدو تے سواری فرمے دے ہم جلے آپ دا وصال مبارک تھا ہے آپ اپنے روزات کا سچ آرام فرماتا ہے اور ڈاچی جو بیٹھی ہے رومن شروع کیتے کھامن پیمن بند کیتے رومن شروع کیتے روجے روجے چند دے تو گرو سارے کرتے او حضرت عاشق ہے ڈاچی زیادہ عاشق اللہ اکبر اتنا شان آقا آخر چلہ سی فرما میرا محبوب یادر میرا نانا راسی محبوب یہ اوترے بے نام و نشان یہ تھی سن محبوب تیرا نام تے امنے ہاں پیا جلے دنیا تے آئے کہنا ہوئے اور آگے ہو توڑا نام ہے یہ دنیا تو لگے میں سو توڑا نہ ہو سی ایک تھی توڑا نہ اب وہی توڑا آخری گال فقیرات سے کرنا قیامت علیہ جہاں میرے آقا علیہ السلام فرمائے اول من ینشق عنہ القبر سب کنو پہلے میری قبر انور کھل سی میں اپنی قبر انور چھوڑ سی میرے آقا دا فیار میری قبر انور کھل سی سب کنو پہلے میں اس آپ نے کر اللہ سے یہاں دنیا تے جلے
آوی محبوب کو بنایا تے پہلے آوی پیچھے تعارف کروے دا رہ گئی بھیجا آخرے چی اتھائیں کیوں پہلے اٹھال کرے سے اتھائیں دنیا کو اٹھال پہلے وہ ساری استقبال کرے یار کو آخرے اٹھال کیوں اتھائیں استقبال کروائے نہیں لیکن نہیں اللہ سے اتھا پہلے اٹھال کرے سے دو وجہ کرو پہلے اٹھلے سی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب دا چرچا چکیتے انبیاء کو چرچے کروائیں آسمانی کتابیں کو چرچے کروائیں علماء چرچے کرنے ہیں لیکن اتھا تے کہیں کہیں ہے سارے تے ترستے گئے دیکھن واسطے پچھلے امتا سارے ترستے گئے نبی کو صفتہ سن دے گئے انبیاء کو تعریفہ سن دے گئے لیکن دیکھ نہیں سکے 700 نبی یا 300 نبی مختلف روایتیں ہیں 700 نبی یا 300 نبی اپنا وطن چھوڑ کعبہ بیت اللہ اتھائیں ڈیرہ لائے نے کہ اتھائیں آخر زمان نبی آمنے مطا انہیں دا دیدار تھی پوے اور جلے آخری وقت اندہا وسیعت کرنے ہم سب کو قبرستان دفن نہ کرائے سب کو اتھائی جتا طواف تھی نہ کھڑے اتھائی دفن کرائے جے زندگی اقتدار نہیں تھیا اتھائی جو ستے پہ حسو جلے آخر زمان نبی ہوسی طواف کرن تے ہوسی جلے طواف کرے سن دیدار کرے سن بھائی دیدار کرن واسطے ترستے گئے انبیاء کو صرف اللہ سے دیدار کروائے بیت المقدس سے سارے نبیوں کو کٹھا کر کے ان کو دکھا لے اور 1 لاکھ دے قریب صحابہ لٹھے لیکن انہیں بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکے باقی ساری امت ترستی گئی ہے قیامت آلے جہاں اللہ سے اپنے محبوب کو پہلے اٹھال کھڑے سی اور ترسن والے لوگوں میرے محبوب دے دیدار دی خاطر تڑپن والے لوگوں میرا محبوب پہلے اٹھا کھڑے جیرا جو اٹھ سی آنکھ کھلے سی سامنے آمد اللہ دیدار تھی اور دوسری وجہ ہے اصلا گنہگارے واسطے رب سامان کرے سی گنہگار دلے اٹھ سو سب اپنے عیبے دا پتہ ہے گناہ دا پتہ ہے قبرے میں جو اٹھ سو گھبرائے ہوئے ہو سو کہ پتہ نہیں کیا بن دے اللہ سی یار کو پہلے اٹھال کھڑے سی کہ میری محبوب دی امت گھبرائی ہوئی جلے اٹھ سی تے سامنے میرا محبوب کھڑا ہو سی انہیں دی ساری گھبراہٹ ختم تھی گئی سی وہ ڈر رہن تے او تیرے بے سینکے ہیں سارا سائن تے پہلے آیا بے سینکے ڈر رہن سائن والے کیوں ڈر دن بے سینکے ٹھانڈے بے سینکے ٹھانڈے سوٹے کھتن جرا سائن والا ہونے بے سائن کا جانور کہیں راڑھے جوان پوئے وہ کٹ چھوڑے سی اگر یہ ویسی ہو کٹ چھوڑے سی بے سائن کا ٹھانڈا کٹیلا رہے ویسی اگر کہیں منہ محابے والے دا ہو سی جانور کہیں راڑھے جویسی وہ کٹے سی نا پکڑے سی بھی صحیح اور صحیح تک کجے بھی سی بھی صحیح جرا چھوٹا کھتا ودے اندہ منہ بھی وہ جیاں ہے جرا سائن والا ہے اندہ منہ بھی وہ جیاں ہے منہ اندہ نہیں دکھی دا پیا صحیح دا منہ دکھی دا فکرو اللہ کریم ایسا سارے دے حضرت قبول فرماوے سارا سنی سنا قبول فرماوے فقیر احتمام کیتے اللہ سے فقیر دا احتمام قبول فرماوے اللہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرماوے سچا عشق عطا فرماوے اور عشق ایویں نہیں اندہ فکرو سکھنے علم پڑھن نال عشق نہیں اندہ سکھنے عبادت نال عشق نہیں اندہ یہ اگر سکھنے تے شاہ سلیمان کو پوچھ کی میں ملتا رہا اگر غلام فرید صاحب کو پوچھ عشق کی تو مل دے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پوچھ کی تو مل دے شاہ سلیمان تو اس بھی دسے سی کہ عشق علم پڑھن نال نہیں آیا عشق صرف عبادت نال نہیں آیا عاشق رسول خجلور محمد بہار بھی دا غلام ہے کیتے انہیں نہ ٹوکرا چاہتے ہم ٹوکرا چاہ کے سر دے بال لے گئے جنہیں غلامی کی تھی عاشق عشق دا سادہ دیتے پیچھے کیا فرمائنے واج میں روحیلا باقی لسا پی دے پہن تک مکھن دے چھو مکھن دے چھو عشق دا مکھن دیتے نے جوان عشق دا مکھن کھودا پہ نہیں کھودا پہ بابا سی فرمیدیان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ فرمیدیان اثر روزے رکھیں پچھلے عیدہ کرے سے اثر روزے رکھیں پچھلے عیدہ کرے سے سارے سلسلہ نقشبندیہ دا ایک بزرگ ہا وہ فرمیدیان فکرو غور نال سنائے جملہ وہ فرمیدیان چرا کہیں کامل دے ہاتھے چا ہاتھ دے سی کہیں کامل دے ہاتھے چا ہاتھ دے سی وہ کامل ہاتھ دیوان والے دا 7 نسلہ بخشوے سی کامل دے ہاتھے چا ہاتھ دیوان والا وہ کامل ہاتھ دیوان والے دا 7 نسلہ بخشوے سی اور کامل اپنے 70 نسلہ بخشوے سی قرآن گواہ ہے قرآن گواہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا یتیم بالے دا خزانہ پوریا پیا کانٹھ دے
ایرے وچ تے خضر کنو اللہ سی کندھ سیدھی کروینا کھڑا، کندھ سیدھی کروینا کھڑا۔ اللہ سی کیوں کندھ سیدھی کروائی؟ وکانا ابوہما صالحا، انہیں دا ابا 7ویں نسل ہے، ایک روایت ہے 7ویں نسل، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، دوسری روایت ہے 9ویں نسل ہے، 9ویں نسل یا 7ویں نسل ہے، انہیں دا بابا نیک کہا، ان دی نیکی دی برکت دے نال 7 نسلہ بعد بچے دے مال دی حفاظت تھی، تے انہیں کاملین دی برکت دے نال کیا انہیں نسل دے ایمان دی حفاظت نہ کرے سی؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم فما ألتناهم من عملهم من شيء۔ اللہ کریم اپنے کاملین دی نمی نصیب فرمائے۔